نتیجہ دے دوں تمہیں. اسی طرح صدق بھی علی ہے، وقت نہ لے جاؤں آپ کا. حق بھی علی، سچ بھی علی. فرمایا کہ وشے جھوٹ لائے وہ ظالم نہیں بلکہ اظلم. اور آپ پھر دیکھیں جو علی پر بہتان باندھے ظالم نہیں اظلم. جو علی کے ذکر سے مسجد میں روکے ظالم نہیں اظلم. جو علی کی ولایت کی گواہی چھپائے ظالم نہیں اظلم. جو علی تک نہ جانے دے اور علی میں نقش تلاش کرے وہ ظالم نہیں اظلم. کیونکہ علی حق ہے کہ اس کی تکلیف کرے ظالم نہیں اظلم. کیونکہ علی سچ ہے اتنی سے جھٹلائے اظلم. اور میں کہتا کہ میں نے ظالم تو بتا ہی نہیں. اب یہ میں مولوی صاحب کی ضمانت میں بتا رہا ہوں. اب کسی کو لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں تو حدیث صاحب سے کرنا تو شاید میں یہی چھوڑ دیتا. تو کہ آج جی ظالم بھی بتائیں اظلم کی طرح بتائے میں نے. تو ظالم بھی کم از کم 6 تو بتاؤں گا. لیکن گھبراؤ نہیں. شاید سوچو کہ ظالم بتاتے ہوئے بھی پھر اتنا بات چلے گا جتنا ظلم بتاتے ہوئے. چاہوں تو کل اس وقت تک شاید ظالم ختم نہ ہوں. یہی تو آبرو میں کتابت ہوتی ہے کہ اشارے کو رسالہ اور رسالے کو خطرہ بنا دیا جائے. اور ادھر دیکھو 2 منٹ کے اندر 6 ظالم بتا دوں گا. یا دیکھو رشاد پھر حرام صاحبوں سے ایک فیصلہ چاہوں گا اور میرا بیان بند. زیادہ لمبی کیا کرنا ہے سن لینا. قرآن ہے یا گھروں میں جا کے تصدیق کرنا یا ابھی لے آؤ. ابھی ہاتھ کنگن بہار سیکھ جاؤ. سورہ بقرہ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے خدا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. اگر ہمارا شب تم نے بچڑے کو پوجا بچڑا بناتا تھا جب تم نے بچڑے کا سجدہ کیا تم ظالم ہو گئے. یعنی بچڑے کا سجدہ کرنے والے مشرک قرآن کہہ رہا ہے ظالم ہے. یہی سورہ بقرہ من یتعدی حدود اللہ اولئک هم الظالمون. خدا فرماتا ہے جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں. یہی سورہ بقرہ والکافرون هم الظالمون. تو کافر ہی تو ظالم ہے. یہی سورہ بقرہ نمرود کے دباؤ میں ابراہیم کا مناظرہ ہو رہا ہے. اب یہ نبی اتنے رقم مارتا بھی ہے گراتا بھی ہے. نمرود نے کہا یہ کون سا کمال ہے انا ہوگی وہ بھی یہ کام میں بھی کرتا ہوں. جانتے ہو آپ رہائی والے کو پھانسی دے دی پھانسی والے کو چھوڑ دیا. ابراہیم نے کہا اچھا کبھی تو نے چکر دیا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال. اب قرآن میں نے نہیں لکھا نا اللہ نے میرے مشورے سے آیت بھیجی ہے. ہاتھوں سے مجھ سے پوچھ کے میرے گاؤں میں مضمون بنانے ہیں ادارے لگوانے ہیں ایسی آیت بھیج دو. اس نے مولوی سے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فرمایا مبہوت ہو گیا نمرود. اور کیوں نہ ہوتا میں نے کبھی ظالمین کو ہدایت کی ہے کہ اس کو کرتا. یعنی نمرود کو اس آیت نے ظالم کہا. چلے گئے ہو. میں نہیں سمجھ پایا کہ تمہارا وقت سواب کیا ہے. ہاں وقت برقرار کہہ رہا نہیں معلوم مجھے کہ تم سواب کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہو اور علی کی بھی مبدت کے کس زینے پہ ہو. تم کس کس کے ہاں کیا خلاص سرایت کر گیا ہے یہ مجھے پتا نہیں. لیکن جو اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں وہ میرے کو دیکھیں سورہ انفال میں ثم اغرقنا آل فرعون كل كانوا ظالمين. تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. کیوں نہ کرتے یہ سارے ظالم تھے. فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے ظالم کہا. سورہ کہا شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ تتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فرمایا شیطان اور اس کی اولاد کو ولی نہ بنانا کیونکہ ظالمین کے لیے میرے پاس برا بدلہ ہے. شیطان اور اس کی اولاد کو اللہ نے ظالم کہا. آپ پہ غور کرو.
یہ 6 بتا دیے میں نے. بچڑے کا سجدہ کرنے والے مشرک ظالم, گناہ کبیرہ کرنے والے, خود بولو گے آپ, بچڑے کا سجدہ کرنے والے, گناہ کبیرہ کرنے والے, کافر, نمرود, فرعون, شیطان اور اس کی اولاد, ظالم اور شاپر سے نوجوانوں, علماء اس زمانہ کو جمع کر کے غضب بھر کے جواب لا کر دو. اللہ سے پوچھے پانے والے مشرک تیرا دشمن, فرعون تیرا دشمن, نمرود تیرا دشمن, شیطان تیرا دشمن, چکر کیا ہے؟ جو تیرے دشمن ہے وہ ظالم, جو علی کا منکر ہے وہ ظلم. تجھے عباس کے بابا سے ملا ہے. الحمدللہ اب تو مطلب یہ اطمینان ہوا ہے مجھے, ہر چیز الیکشن ملا ہے. الحمدللہ کہ میری محنت ضائع نہیں گئی, میرے حالات زیادوں میں پڑا ہے. بابا یہ قرآن ہی فیصلہ, بس روک دیا میں نے اپنے آپ کو. بچڑے کا سجدہ کرنے والے مشرک ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, وہ ظالم, علی پہ بہتان لگانے والے ظلم, گناہ کبیرہ کرنے والے ظالم, علی کے ذکر سے مسجد میں روکنے والے ظلم,